بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک، سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹس بھی دے دیجیے گا۔ خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جو بیچ میں یعنی سینٹر میں ہے۔ خانہ کعبہ وہ واحد عمارت ہے جس کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے۔ ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ جو بیت المقدس میں آباد ہوئیں، ان کو جو بیٹا ہوا اس کا نام اسحاق تھا، اور حضرت ہاجرہ کے جو بیٹے ہوئے ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوتی رہی اور کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تقریباً 2500 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ کرۂ ارض پر سب سے پہلے عبادت کے لیے جو مقام بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ بنانے کی سعادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ اس حوالے سے زین العابدین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی عمارت فرشتوں نے تعمیر کی۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ انسان زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ شاید ہماری اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمائی۔ پھر فرشتوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش اعلیٰ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کی رحمت نے انہیں نوازا اور پھر اسی کی سیدھ میں نیچے ایک گھر پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کریں۔ بس فرشتوں نے اس گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نام بیت المعمور رکھا گیا۔ سورہ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ طوفان نوح میں وہ عمارت تو منہدم ہو گئی اور حجر اسود کو حضرت جبریل علیہ السلام نے قبر ابی قبیس میں بحفاظت رکھ دیا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹوں نے پھر سے وہ مقام تعمیر کروایا۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ مکرمہ کو تعمیر فرمایا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، جس کو مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز ان سے ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے کھدائی کرنی شروع کی تو انہیں حضرت شیث علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کی تعمیر کے آثار بھی دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے دنوں میں جب مکہ کی تعمیر قریش نے نئے سرے سے کی تو اس کی بنیاد ہی کو گہرا کرنا چاہا تو کھدائی کرتے کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے انہی پتھروں کو نکالنا چاہا تو ایک شخص نے کھدائی کے ذریعے ان پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلا کہ قریب تھا کہ وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر وہ پتھر فوراً خود بخود جا کے نیچے گر گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پتھر کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ کچھ اس طرح آیا ہے کہ جب ہم نے بیت اللہ کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی، فرمایا کہ کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو قیام، طواف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک
اور صاف رکھنا۔ بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، وہ جہاں والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں، مثلاً مقام ابراہیم، تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا، اور فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا اور وہ ان میں پورا اترے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے گا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، صبر و امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امت کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا عذاب دوں گا، انہیں آگ کے عذاب پر بے بس کر دوں گا، وہاں پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ وقت یاد کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنت کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے، اور تو میری اولاد میں سے بھی فرما بردار بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سمجھا اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیت کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت سکھائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ وہ پتھر نہایت سفید تھا، اب کالا ہو گیا ہے، انسانوں کی غلطیاں اور گناہوں کے سبب یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے، اسی ٹائم وہ پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس پتھر میں دھنس گئے، تو وہاں ان کے پیروں کے نشان آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی کے نالے کے پانی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی۔ پھر قبیلہ جرہم نے جوں کا توں بنایا، پھر قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی۔ پھر عمالقہ کے بنو عمیر نے تعمیر فرمایا، پھر اس پر غلاف سیاہ ڈالا۔ یہ عمارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس کی عمر تک قائم رہی۔ اس وقت ایک عورت پردے کے پاس کھڑی ہو کر بخور چلا رہی تھی کہ پردے میں آگ لگ گئی اور تمام عمارت جل گئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعبہ کی تعمیر پھر کچھ یوں ہوئی۔ جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش والوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر سیلاب اتنا زبردست تھا کہ بند توڑ کر خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کی تیزی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے یہ دیواریں ایک مرتبہ آگ لگنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ اس طرح ہوا کہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی تو ایک چنگاری نکلی اور خانہ کعبہ کے غلاف میں لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ اسی وجہ سے جب سیلاب آیا تو کمزور دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں تو وہ 90 گز اونچی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ خانہ کعبہ کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ خانہ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈالے جاتے تھے۔ کنواں خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کے دائیں طرف تھا۔ کعبے کے نذرانے ایک دفعہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کنویں کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا تھا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیل پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو نذرانے کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب چونکہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے تو نئے سرے سے اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا تو اس نے اس سانپ کو اٹھا لیا۔ قریش بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوچا کہ بنیادوں کو مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جا سکے، اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا، صرف وہی شخص اندر داخل ہوگا جسے وہ جانے کی اجازت دیں گے۔ تو انہوں نے پتھر جمع کیے
ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کرتا رہا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی لی، ناپاک کمائی نہیں لی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کا مال، دوسروں کا مال ضبط کر کے کمائی ہوئی دولت چندے میں نہیں لی گئی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں لی تھی۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ اس میں صرف پاک کمائی ہی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا۔ ایک قریشی سردار عمر وہاب ابو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تو پتھر پھر اس کے ہاتھ سے اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ وہاں کھڑا ہو کر وہاب بولا، اے قریش، کعبے کی تعمیر میں صرف پاک مال کو ہی یوز کرنا ہے، بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کمائی مت لگانا۔ یہ وہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھا۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں دیواریں گرانے سے ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیر نے کہا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے اصلاح کرنے کا۔ تو پھر ولید نے کہا کہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی یہ صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی یا مصیبت تو نہیں آئی۔ جب وہ رات خیر و عافیت سے گزری تو دوسرے دن سب لوگ ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور پھر یوں عمارت گرا دی گئی یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، تو لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکے کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکے سے قریب ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ڈوب گیا۔ وہ جہاز کسی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کی اپنی جگہ پر رکھے گا۔ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا اور مرنے مارنے تک پہنچ گیا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عدوداز نے تو قبیلہ عادی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہنے لگے کہ یہ حجر اسود ہم ہی رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نکل گئیں۔ آخرکار وہ سب لوگ بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں ایک ابو بن مفیر جو شامل تھے۔ ان کا اصل نام عزیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا، پر امیر المومنین سیدنا ام سلمہ کا باپ بھی تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ قافلوں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب سفر پر جاتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود تیار کرتا تھا۔ تو اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے تو سب اس کو مان لو۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ نہ رکن یمانی نہ رکن اسود کے سامنے ہے۔ اس کی اللہ کی قدرت، اس دروازے سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار
پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے کئی فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے، آپ کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ کسی کی بیجا مخالفت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی، ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ ایک چادر لے آئے، پھر آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ایک چادر پر رکھ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں اور پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھاتے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ حجر اسود کو رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک عبدی شخص آگے بڑھا اور کہا کہ ایک نوجوان انسان کو تم نے اپنی رحمت بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ شخص سب کو گروپوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ یہ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا شروع ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑوانے والا نہیں ہے بلکہ لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ نجدی شخص ابلیس تھا جو اس وقت انسانی شکل میں آیا تھا۔ اہل قریش کے خانہ کعبہ بنانے کے بعد وہی صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک قائم رہی، یعنی دائرہ مطاف ہی حد حرم تھا۔ آمد و رفت باب نبی شیبہ سے ہوا کرتی تھی جسے اب باب السلام کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے 12 ہجری میں مکان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لے کر صحن بڑھا دیا، اس کے ارد گرد کرد آپت کے برابر دیوار کھڑی کر دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور مکان خان خرید کر صحن اور کشادہ اور بڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، اگر مجھے فتنے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرتا اور بنیاد ابراہیمی پر رکھتا، اس میں حتیم کو شامل کرتا اور فرمایا اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک اندر آنے کا اور ایک باہر جانے کا دروازہ، فرمایا کہ میں فتنے کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا ہوں۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ منشأ مصطفیٰ یہ ہے تو آپ نے اسی بنیادوں پر بنیاد ابراہیمی پر دوبارہ تعمیر کیا، حتیم کو اندر شامل کیا اور 2 دروازے نکالے۔ آخری تعمیر ملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے کی، دوبارہ کعبۃ اللہ کو گرا کر بنیاد قریش پر تعمیر کیا گیا۔ بعد میں ہارون رشید کے دور میں باقاعدہ طور پر اس نے کہا کہ میں دوبارہ تعمیر کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق۔ تو جب حضرت امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، کعبۃ اللہ کو بار بار گرانے سے اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج جو تعمیر ہے وہ بنیاد قریش پر ہی ہے اور جو حجاج بن یوسف نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عثمانی سلطان مراد خان نے کرائی۔ مراد خان کے وصال کے بعد عثمانی سلاطین کے دور میں ہوتی رہی، پھر عثمانی سلاطین کے بعد تعمیر کا کام بنو سعید نے کیا، پھر سعودی حکومت نے حاجیوں کے سبب خانہ کعبہ کو مزید کشادہ کیا اور ضرورت کے تحت ابھی بھی تعمیر کا کام چلتا رہتا ہے۔ چلیں اب ہم غلاف خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 220 سال قبل یمن کے بادشاہ طیہ ابو کرب نے خواب میں دیکھا وہ خانہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی بار دیکھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے ایک قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسد نے پہلی بار خانہ کعبہ کے دروازے کے لیے تالا اور چابی بنوائی، غلاف بنوایا۔ مورخین کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ درست ہے، شاہ اسد کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی اور ہر بار ہر بادشاہ نے خانہ کعبہ کے لیے غلاف بنوایا کہ ایک بار کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اسد عمیری کو برا مت کہو کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ یہ غلاف سرخ یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کرتے تھے۔ اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے
1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے الگ سے غلافہ کعبہ کے لیے ایک کارخانہ اور ادارہ بنانے کا حکم دیا۔ غلافہ کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کے سپرد کی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 مرتبہ غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی قصوہ ہر 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ قصوہ بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کی 1/3 حصے میں بیل موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیل کے نیچے آیت قرآنی موجود ہوتی ہیں جو تمام علیحدہ علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی غلافوں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیوم یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیل پر بہت نمایاں اور نفیس کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ قصوہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کردہ یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہے اور اسلامی نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے۔ 5ویں حصے پر وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کہاں جاتے ہیں؟ پرانے غلاف کعبے کو حرم مکی کے قریب میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے ممالک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اس غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔